کبھی اپنے سوچا ہے قیامت کے دن جب پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی فقیر، سب برابر کھڑے ہوں گے۔ اس دن ہر انسان کے دل میں صرف ایک سوال ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا؟ زمین بدل دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں دائیں طرف سے دیا جائے گا اور کسی کے ہاتھ میں بائیں طرف سے۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے پکار اٹھے گا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ حسرت میں ڈوب جائے گا۔ پھر ایک لمحہ آئے گا جب جنت اور جہنم سامنے لائے جائیں گے۔ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، جہاں نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا، نہ غم، نہ جدائی۔ سب لوگ انتظار کریں گے جنت کا دروازہ کب کھلے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کا انتظار انبیاء بھی کریں گے۔ اور پھر سب سے پہلے جنت کے دروازے پر ایک عظیم ہستی پہنچے گی، وہ ہستی جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکالا، وہ ہستی جس نے تکلیف برداشت کی مگر بد دعا نہ دی، وہ ہستی جس نے اپنی امت کے لیے راتوں کو آنسو بہائے۔ وہ ہوں گے ہمارے نبی حضرت محمد۔ روایات میں آتا ہے آپ جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور دروازہ کھلوانے کی اجازت مانگیں گے۔ دروازے کا فرشتہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے محمد۔ فرشتہ جواب دے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اب سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ سوچیں یہ کیسا عظیم لمحہ ہوگا۔ پوری انسانیت انتظار میں ہوگی اور جنت کا پہلا دروازہ ہمارے نبی کے لیے کھلے گا۔ یہ اعزاز کیوں ملا؟ کیونکہ اب رحمت للعالمین ہیں۔ اپنے طائف میں پتھر کھائے مگر بد دعا نہ دی، اپنے بھوک برداشت کی مگر امت کے لیے دعا کی، آپ راتوں کو جاگ کر روتے رہے صرف اپنی امت کے لیے۔ قیامت کے دن بھی جب سب اپنی فکر میں ہوں گے، نبی کریم فرمائیں گے اے اللہ میری امت، میری امت۔ یہ وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی محبت سے بڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امت محمدیہ کے لیے راستے آسان کرے گا۔ احادیث میں آتا ہے جنت میں داخل ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں کمزور سمجھے جانے والے لوگ، غریب لوگ، صبر کرنے والے لوگ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ جنت میں جلد داخل ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی چمک نہیں تھی لیکن دل اللہ سے جڑا تھا۔ پھر جنت کے دروازے کھلیں گے، نور پھیل جائے گا، فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم۔ نہ کوئی آنسو ہوگا، نہ کوئی تکلیف، نہ موت آئے گی، نہ جدائی ہوگی، صرف ہمیشہ کی زندگی۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ دنیا کی کامیابی وقتی ہے، اصل کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں زندہ ہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ کو یاد کرتا ہے؟ ہم صرف دنیا کی دوڑ میں مصروف ہیں؟ شاید یہ لمحہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو، شاید اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور انسان کو سوچنے کا وقت نہیں دیتی۔ اگر آج ہم بدل جائیں تو کل ہمارا انجام بدل سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو جنت کے دروازے کے قریب کھڑے ہوں۔ اللہ ہمیں نبی کریم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔